السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ پی ٹی آئی احتجاج کے بعد خیبر پختونخوا کے شہریوں کی گرفتاری۔ معاملہ قانون کے نفاذ تک تو ٹھیک، کہیں صوبائیت نہ سر اٹھا لے۔ اور بانی چیئرمین تحریک انصاف کی اہلیہ اور بہن فرنٹ فٹ پر، کیا فیملی کی سیاست میں باقاعدہ انٹری ہو چکی ہے؟ ناظرین، ان تمام معاملات پہ گفتگو کریں گے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ 24 نومبر کے احتجاج کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنان کی گرفتاریاں زوروں پر ہیں۔ بڑا قافلہ چونکہ خیبر پختونخوا سے آیا تھا، اس لیے وہیں کے شہری وفاقی پولیس کے ریڈار پر ہیں۔ کارکنان کے ساتھ رہنماؤں پر بھی ایف آئی آرز درج کی جا رہی ہیں۔ آج مزید 10 مقدمات کا اندراج ہوا، جس کے بعد مقدمات کی کل تعداد 20 ہو گئی ہے۔ درج مقدمات میں اب تک 800 سے زائد افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ آج نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ میں بتایا کہ اسلام آباد ریڈ زون کی سیکیورٹی ہماری ترجیح رہی ہے۔ ریڈ زون سیکیورٹی سے متعلق خصوصی قوانین نافذ کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں کسی بھی احتجاج کے لیے مقامات کا تعین کیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ Political party chooses to, demonstrate, to protest a date when some, foreign dignitaries are visiting Pakistan. And your security is very dear to us, perhaps more than our own security, because you are our valued guest. You're representing our friendly and brotherly countries. So we enacted a law. It used to be through executive orders. Now there's a law of the parliament that bars that you cannot protest in the red zone, number one. حکومت اب غیر ملکی سفیروں کو بھی اعتماد میں لے رہی ہے کہ احتجاج کے بعد جو آپریشن کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج اس حوالے سے سماعت ہوئی، جس میں چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی غلط کیا۔ پی ٹی آئی سے پوچھوں گا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت اور انتظامیہ پر برہم ہوئے اور انہیں کہا کہ آپ نے امن و امان بحال کرنا تھا، مگر پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ ایک طرف گرفتاریاں ہو رہی ہیں، حکومت احتجاج کے بعد قانون کے نفاذ کی کوشش کر رہی ہے اور اس کا جواز بھی پیش کر رہی ہے۔ دوسری جانب چونکہ پی ٹی آئی کے احتجاج میں زیادہ تعداد خیبر پختونخوا سے آئے افراد کی تھی، تو ایک تاثر سامنے آ رہا ہے کہ حکومت ایک صوبے کے شہریوں کو گرفتار کر رہی ہے، یعنی ایک صوبائیت کا تاثر بنایا جا رہا ہے۔ اس میں حقیقت کتنی ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ اسلام آباد کی 3 بڑی وکلا تنظیموں نے اس حوالے سے اعلامیہ بھی جاری کیا ہے۔ اسلام آباد بار کونسل نے لکھا کہ نسلی بنیادوں پر لوگوں کو ٹارگٹ کرنا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اسلام آباد بار کونسل اس امتیازی سلوک کی مذمت کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ اقدامات آئین اور قانون کی واضح خلاف ورزی، مساوات اور انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی گرفتار افراد سے ملاقات کے لیے آنے والے اہل خانہ کی گرفتاری اور پختون کمیونٹی کے افراد کی گرفتاری کی مذمت کی۔ پی ٹی آئی کے اسد قیصر نے آج پشاور ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد کو خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے نو گو ایریا بنا دیا گیا ہے۔ جو کل کچھ ہوا ہے 2-3 دن میں پنجاب میں اور خاص کر اسلام آباد میں، اسلام آباد جو ہے نا یہ پختونوں کے لیے نو گو ایریا بنایا گیا ہے۔ یہ خود کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں نیشنلزم کو دوام دے، یہ خود کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو سپورٹ کو نیریٹو دے جو کہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں حکومتی ترجمانوں کو اور محتاط الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ کسی صوبے کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ کہاں مناسب ہونا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ جو مین کلپریٹس ہیں جنہوں یہ سب شروع کیا، جو شاید اوورسیز ہیں زیادہ میجورٹی میں، ان لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پشاور میں ایک دہشت گردوں کی ہماجگاہ ہے پشاور، وہ وہاں پر موسٹلی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ طریقہ ہے ان کا جو یہ یلغار کرتے ہیں کہ ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ایک مٹیریل تیار کرتے ہیں، پھر وہ ڈسیمینیٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، اسلام آباد پولیس کے مطابق وہ کسی خاص گروہ یا صوبے کے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کر رہی۔ ان کا آپریشن کسی قوم کے خلاف نہیں بلکہ شر پسندوں کے خلاف ہوائی جاری ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تاثر کہ احتجاج کی آڑ میں گرفتاریوں کا نشانہ ایک صوبے کے لوگ بن رہے ہیں محض ایک اتفاق ہو، کیونکہ خیبر پختونخوا کے ساتھ پنجاب کے لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ لیکن معاملہ اتنا نازک اور حساس ہے کہ حکومت اور حکومت کے نیچے کام کرنے والے اداروں کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ لا اینڈ آرڈر ضرور قائم کریں،
لیکن یہ تاثر ابھرنا کہ کریک ڈاؤن کسی خاص نسل یا قوم کے خلاف ہے، اس کی نفی بہت ضروری ہے، اور شاید یہ نفی بار بار ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں موجود کئی صحافی، سماجی کارکن اور وکلا بھی یہ شکایت کر رہے ہیں کہ اسلام آباد پولیس خیبر پختونخوا کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ اس سنگین نوعیت کے مسئلے پر اسلام آباد کے چند وکلا نے آئی جی اسلام آباد کو خط بھی لکھا۔ خط میں دعویٰ کیا گیا کہ 2 دسمبر کو انسداد دہشت گردی عدالت میں ڈیوٹی کے دوران ہم نے دیکھا کہ پولیس ملزمان کے فیملی ممبرز کے جو آئی ڈی کارڈز ہیں ان کو چیک کر کر انہیں گرفتار کیا گیا، جن میں بڑے پیمانے پر کے پی کے لوگ شامل تھے۔ خط کے مطابق عدالت کے احاطے کے باہر ایس پی اور ایس ایچ او کی سرپرستی میں یہ گرفتاریاں ہوئیں، جس کے بعد راہ چلتی گاڑیوں کو پکڑ کر گرفتاران کو ان میں ڈالا گیا۔ اب ناظرین، ایسی صورتحال میں حکومت کی ذمہ داری مزید بڑھ گئی ہے کہ وہ معاملے کی سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے اس تاثر کو فوراً نفی کرے تاکہ کوئی تنازع جنم لینے سے پہلے ہی اپنی موت مر جائے۔ ناظرین، اسی معاملے کی ذرا گہرائی میں جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کے ذہن میں کیا ہے، کس طریقے سے جو موجودہ صورتحال ہے اس سے نمٹنا ہے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ آن پولیٹیکل افیئرز جناب رانا ثناء اللہ صاحب۔ جی رانا صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا رانا صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی جو ہے وہ ملاقات کی جو فورن ڈپلومیٹس ہیں، اور ان کو باقاعدہ طور پر بریفنگ بھی دی اور بتایا کہ کس طریقے سے جو پولیس تھی یا لا انفورسمنٹ جو پرسنل تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر ایمونیشن استعمال نہیں کیا اور واٹر کینن وغیرہ استعمال کیے۔ لیکن رانا صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے تو اب 12 جو لوگوں کی ایک لسٹ باقاعدہ طور پر تفصیلات کے ساتھ بنائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے مطابق جن کو گولیاں لگی ہیں جس سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اب یہ جو ڈسکریپنسی ہے حکومت کے موقف میں اور پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں، کیا یہ ممکن ہے رانا صاحب کہ یہ جو 12 لوگ جن کی لسٹ پی ٹی آئی دے رہی ہے ان ناموں کو حکومت خود انویسٹیگیٹ کرے اور معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے کہ واقعی میں کیا انہیں گولیاں لگی ہیں، یا یہ تفصیلات جو پی ٹی آئی دے رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں تو جو 71 کے قریب پولیس کے لوگ ہیں جو ان کو گولیاں لگی ہیں، اور ٹوٹل 232 کے قریب 250 لوگ زخمی ہوئے ہیں، 6 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان کو بھی تو گولیاں لگی ہیں نا، تو ان گولیوں کا کیوں ذکر نہیں کرتے، یہ 12 کا کیوں کرتے ہیں؟ یعنی گولی کے یہ 12 کو جو گولیاں لگی ہیں وہاں پہ کوئی لکھا ہوا ہے کہ یہ پولیس کی گولی ہے یا کسی لا انفورسنگ ایجنسی کی ہے؟ یعنی ایک 15 سے 20 ہزار کا آپ ایک کراؤڈ جو ہے، ایک جتھا جو ہے وہ آپ لا کے شہر میں داخل کر دیں، جس میں سے 80% لوگ جو تھے وہ مسلح تھے، اور ان میں کوئی تقریباً جو ہے وہ کوئی 400-500 بندہ ایسا تھا جو کرمنل تھا، دہشت گرد تھا، ٹرینڈ دہشت گرد تھے وہ، اور وہ لوگ فائرنگیں بھی کر رہے تھے، پولیس کو بھی جو ہے وہ ٹیئر گیس کے شیل بھی ان کے پاس تھے۔ تو ایک ایسا وائلنٹ موب جسے شہر میں داخل کر دیا گیا، 2 دن تک وہ شہر پہ حملہ آور ہوتا رہا، تو اب کیا پتہ کس کی گولی کس کو لگ گئی ہے۔ تو اب اس میں یہ کہنا کہ جی یہ 12 لوگ جو ہیں ان کو گولی جو ہے وہ فلاں کی لگی ہے، تو بھئی جو باقیوں کو لگی ہیں وہ کہاں سے لگی ہیں، وہ کس نے ماری ہیں، ان کا بھی تو بتائیں نا، ان کا بھی ذکر کریں، کیونکہ ان کا موقف تو یہ ہے کہ ہم تو پرامن جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے تھے، تو بھئی یہ باقی پھر یہ ساری وائلنس یہ کون کر رہا تھا؟ جو رانا صاحب یہ جو فگر ہے پولیس والوں کا جو آپ دے رہے ہیں، اس سے جو ڈی پی او اٹک ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ وہاں پہ کتنے زیادہ پولیس والے ہیں، ان کو وہ زخمی ہوئے ہیں اور کیجولٹیز ہوئی ہیں۔ اب یہ جو دونوں طرف سے رانا صاحب جو یہ الزامات ہیں، یعنی وہ آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے فائر کیا، اگر اس معاملے کو سیٹل کرنا ہے 2 ہی طریقے ہو سکتے ہیں نا، ایک تو یہ کہ جی بس ٹھیک ہے آپ اپنا الزام لگائیں، ہم اپنا الزام لگائیں، بات ختم، ایسی معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔
دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تو کیا حکومت کے پاس یہ ثابت کرنے کو کچھ ہوگا کہ باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کے لوگ اسلحہ لے کے آئے تھے اور انہوں نے لا انفورسمنٹ کے اوپر سیدھی بندوق کر کے فائر کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہوگا گورنمنٹ کے پاس؟ جی بالکل ثبوت ہے، اس کا ثبوت بھی ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا جا رہا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈز بھی ہو رہی ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آرز درج ہیں، ان کو باقاعدہ ثبوت کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ ان کے چلان عدالتوں میں جائیں گے، وہاں سے ان کو سزا ہوگی۔ وہ سارا جو پروسیس ہے، کیونکہ آخر آپ کو پتہ ہے کہ جو یعنی کرمنل پروسیڈنگز ہیں انڈر دی کرمنل پروسیجر ایکٹ، اس کی سرٹن فارمیلٹیز ہیں، وہ ساری جو اٹک پولیس ہے، اس کے بعد جو راول پنڈی پولیس ہے، خوشاب ہے، میاں والی جدھر سے آئے ہیں یہ، اور اسلام آباد ہے، وہ سارے جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ مسلح موب لے کے آئے ہیں، وہ خود ان کے بیانات ہیں۔ یعنی اب تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہاں پہ پرامن مظاہرہ کرنے کے لیے آئے تھے، جب یہ سر سے کفن باندھ کے اور اپنے گھر والوں کو جنازے پڑھنے کی تلقین کر کے آ رہے تھے، تو یہاں پہ یہ کیا یہ پرامن احتجاج کرنے کے لیے آ رہے تھے؟ ان کے آپ بیانات نکالیں، اچھا اب یہ لوگ تو گفتگو نکالیں، اس میں کوئی شک ہے کوئی اس میں؟ چلیں یہ لوگ تو ہو گئے گرفتار، اور جس طرح کے جن لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا ہے وہ تقریباً 1000 لوگوں کی کا ایک فگر آ رہا ہے، اب ان کے اوپر کیسز بھی بن رہے ہیں، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس ثبوت بھی ہے کہ ان کی طرف سے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا تھا، جنہوں نے فائرنگ کی۔ لیکن رانا صاحب ایک طرف ایک موب اور دوسری طرف حکومت، یہ برابری تو نہیں ہو سکتی۔ حکومت نے تو ایک سرٹن رولز اور ریگولیشنز اور قوانین کے تحت چلنا ہے، تو اگر وہ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں تو کیا حکومت کو شفافیت کے لیے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ہمارے پہ الزام آ رہا ہے حکومت پہ تو ہم بھی انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں اور ہم آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھا دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی اسلحہ استعمال نہیں ہوا؟ اگر وہ ثبوت گورنمنٹ دے دے، چاہے وہ ہسپتالوں کے ریکارڈ ہوں، چاہے وہ دیگر چیزیں ہوں، تو حکومت کی طرف سے کم از کم معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا۔ یہ کیوں نہیں کر رہی گورنمنٹ؟ نہیں، حکومت یہ کیوں کرے جی؟ حکومت جو ہے وہ یعنی ایک یعنی دہشت گرد کرمنلز جو ہیں وہ جو ہے وہ ان کو صفائی پیش کرے حکومت، یا حکومت ان کو پروسیکیوٹ کرے؟ حکومت تو ان کو پروسیکیوٹ کرنے جا رہی ہے، عوام کو ان کو صفائیاں پیش کی جائیں۔ عوام کے سامنے ثبوت رکھ نہیں تو عوام نہیں تو عوام کا اس میں تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ عوام اس میں کب سے فریق ہوئے؟ یہ جو جتھا تھا اور اس جتھے کو جو بھیجنے والے تھے، جو ان کے یعنی مینٹور تھے، جو انہوں نے ان کو ورغلایا، جنہوں نے یہ ساری سازش کی، وہ خود ملزم ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ۔ یعنی یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ اٹھ کے گھروں سے آ گئے، باقاعدہ اس چیز کو جو ہے وہ کال دی گئی، تیاری کی گئی، اور پھر کہا گیا کہ جی یہ آخری موقع ہے، یا اب جو ہے وہ مر جائیں گے یا مار دیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو کر کے اب وہ کرمنلز جو ہیں وہ اپنے جان بچانے کے لیے وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسیز کے خلاف جو ہے وہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں، تو وہ ایجنسی جو ہے ان کو صفائی دینے کے لیے بیٹھ جائیں۔ تو اس حوالے سے رانا صاحب پھر ہم یہی سمجھیں کہ گورنمنٹ کا یہ موقف ہے، گورنمنٹ کا پھر یہ موقف ہے کہ جی ہم نے گولی نہیں چلائی، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی کیجولٹی نہیں ہوئی، اور جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے یہاں پہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دس از اسٹیٹڈ پوزیشن ناؤ۔ اگر کسی کو، اگر ان کو یا ان میں سے کسی کو یا کسی اور کو اگر یہ دعویٰ ہے کہ اسے یا اس کے کسی عزیز کو کسی لا انفورسنگ ایجنسی نے کسی موقع کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا ہے یا فائر کیا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ آ کے جو ہے وہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ مقدمہ درج کروائے۔ اگر پولیس کے پاس درج نہیں کروانا چاہتا تو وہ عدالت میں درخواست دے دے، وہاں پر 22A 22B کے تحت اپلیکیشن دے کہ جی یہ میرا جو ہے وہ میڈیکل اور لیگل رپورٹ ہے،
یہ میرے ساتھ ہوا ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ آئے اپنا موقف جو ہے وہ پیش کرے. جی معاملہ اچھا، یہ ہے کہ دوسرا جو رانا صاحب criminals جو ہوتے جو ہیں، ایک بہت ہی وہ تو افسوسناک یہ کام کرتے ہی کرتے ہیں. جو دوسرا ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، وہ ظاہر بات ہے وہ جو 4 رینجرز ہیں جن کو گاڑی نے ہٹ کیا تھا، سپیڈنگ گاڑی نے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے. رانا صاحب وہ جو اس گاڑی کا ڈرائیور تھا وہ تو گرفتار ہو گیا. یہ معلوم ہو پایا کہ وہ کون تھا، وہ کون ہے، کیونکہ وہ پولیس کی تحویل میں ہے؟ کیا اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے یا یہ کوئی اور معاملہ ہے؟ اس معاملے کی تہہ تک حکومت پہنچ پائی ہے؟ دیکھیں جی، وہ اسی موب کا حصہ تھا، ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی شریف شہری جو اس وائلنٹ موب کا حصہ نہیں تھا، اسے اس جو ہے وہ معاملے میں جا کے گاڑی گھسانے کا کیا جواز بنتا تھا؟ وہ اسی موب کا حصہ تھا، اور اس نے جو ہے وہ یہ انتہائی جو ہے وہ یعنی انتہائی قدم اس نے اٹھایا، اور اس نے رینجرز کو جو ہے وہ ان کے اوپر گاڑی چڑھائی، جس کی وجہ سے 6 رینجرز جو ہیں وہ جوان جو ہے وہ زخمی ہوئے، جن میں سے 2 ابھی بھی کریٹیکل ہیں اور 4 کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی ہے. تو یہ اسٹیبلش ہو گیا رانا صاحب کہ یہ باقاعدہ طور پر جتنے لوگ نہیں تو ہو گیا اسٹیبلش، جتنے لوگ بھی پکڑے گئے تو اب تو کوئی بھی نہیں کہتا. اب تو سارے کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی مجھے تو پیسے دے کے لے آئے تھے، مجھے اتنے 1000 دیا تھا، مجھے یہ کہا تھا، مجھے وہ کہا تھا، میں تو جی بالکل ویسے ہی ادھر آ گیا تھا، میرا تو ادھر کوئی کام ہی نہیں تھا، مجھے تو انہوں نے کہا کہ جی ادھر کو جانا ہے تو میں ساتھ آ گیا. وہ تو پھر ساری چیزیں اسی طرح سے ہوتی ہیں نا. لیکن اور یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا کہ اس نے جان بوجھ کر اس طریقے سے گاڑی چڑھائی ان لوگوں کے اوپر، یعنی وہ کسی نشے میں نہیں تھا یا کوئی وہ ہٹ اینڈ رن قسم کی ایک ایکسیڈنٹ نہیں تھا، باقاعدہ طور پر دانستان اس نے آ کر اور رینجرز کو ہٹ کیا. یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا. دانستہ فیل تھا اس کا. اس نے یعنی ویسے تو خیر عدالت میں جا کے تو اپنا کیس لڑے گا، لیکن انویسٹیگیشن میں اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ جی میں نے یہ کیا ہے. تو اس کی روشنی میں رانا صاحب اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو یہ دھرنا تھا یا احتجاج جو بھی کہہ لیں، اس کے حوالے سے اب پرائم منسٹر نے ایک ٹاسک فورس بھی بنائی ہے، باقاعدہ طور پر کیسز بھی کیے جا رہے ہیں، مزید گرفتاریاں ہو رہی ہیں. حکومت کا اب بالکل زیرو فلیکسیبلٹی کا پلان ہے، کوئی لچک نہیں دکھانی کہیں پہ، کسی بھی طریقے سے کوئی اس طرح کا انیشیٹو نہیں لینا کہ تحریک انصاف سے کوئی بات چیت کی جائے. اب بالکل ہارڈ لائن جارحانہ پالیسی ہوگی گورنمنٹ کی پی ٹی آئی کی طرف. نہیں فہد صاحب، کیوں جارحانہ پالیسی ہوگی؟ وی آر پولیٹیکل پیپل. تحریک انصاف جو ہے پی ٹی آئی ہے، ایز پولیٹیکل پارٹی وہ آئیں، بیٹھیں، بات کریں پولیٹیکل ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، ہمیشہ ہم نے ان سے کہا ہے. لیکن جو ایک کرمنل ایکٹ ہے، یعنی کیپٹل کے اوپر مسلح جتھے کا حملہ کرنا جو ہے، جو اس ان لافل اسمبلی اور اس جتھے کے جو کردار ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو جو ہے وہ پر فائر کیے، زخمی کیا، شہید کیا، پھر اس کے بعد وہ کیپٹل کے اوپر حملہ آور ہوئے اور جو ہے وہ شہر پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، ملک کو انہوں نے بدنام کیا، ملک کی جو ہے وہ ریپیوٹ کو نقصان پہنچایا. اب وہ ایک اینٹی پراپیگنڈا کہ جی وہ جی ہم تو پرامن تھے تو جی ہمارے اوپر جو ہے وہ گولیاں برسا دی گئی، اب اس کام میں لگے ہوئے ہیں. تو ایسے کرمنلز کو، ایسے لوگوں کو جو یعنی اسٹیٹ کے ساتھ لڑیں بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ پراپیگنڈا بھی کریں، تو ان کے ساتھ تو جو قانون میں لکھا ہے. تو رانا صاحب اب جس طرح آپ نے کہا کہ ایک سیاسی، ٹھیک ہے، ایک سیاسی طریقہ ہونا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف بھی ایک سیاسی جماعت ہے، تو آئیں بیٹھیں بات کریں. اس حوالے سے جو یہ بات ہو رہی تھی کابینہ میں بھی کہ جی کے پی میں گورننس رول بھی لگایا جا سکتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بین بھی کیا جا سکتا ہے، ان دونوں معاملات کو اب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فی الحال ان دونوں پہ کوئی
پیش رفت نہیں کر رہی، یعنی نہ گورنر رول لگے گا اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف بین ہوگی؟ دیکھیں جی، جو تو انہوں نے حرکت کی ہے، باقاعدہ ان کے بانی یا سربراہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ پوری دنیا کے سامنے کال دی ہے، ان کی مین لیڈرشپ نے تیاری کی ہے، اس کے بعد مسلح انہوں نے حملہ کیا ہے، اور یہ کسی طور پہ بھی کسی سیاسی جماعت کو نہ قانون نہ آئین الاؤ نہیں کرتا، اور باقاعدہ جو ہے وہ سرکاری سورسز انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ اس چیز کا جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ جائزہ لیں تو اس میں آئین اور قانون کے مطابق یہ اقدامات تو جسٹیفائی ہوتے ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے اور جو ایک سیاست کا ایک جو ہے وہ اینگل ہے، تو اس کے حوالے سے مختلف رائے ہے۔ ہمارے کچھ معزز ممبران کی یہ رائے ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ اقدامات بھی کیے جانے چاہیے، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے، اور شاید لیڈرشپ نے بھی ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا، کہ پولیٹیکلی سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگانا اور یہ گورنر راج جو کے پی کے صوبے کے جو حالات ہیں، تو اس کے پیش نظر یہ فیصلہ کوئی مناسب فیصلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک، رانا ثناء اللہ، شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ ناظرین، بات کر رہے تھے اور آخر میں میرے خیال میں اہم بات انہوں نے کی ہے کہ حکومت کا اس وقت تک لگ نہیں رہا کہ وہ اس طرح کا کوئی اقدام اٹھائیں گے جس سے گورنر رول لگے یا پارٹی کو بین کرنے کے لیے کچھ پروسیڈنگ شروع ہو، اور یہ اچھی بات ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ کامن گراؤنڈ جو ہے وہ تلاش کیا جائے۔ اب اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوئی بھی ہے، پچھلے 2 دن سے ہم بھی اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں۔ اب باقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوسرے جو سیاسی جماعتیں ان سے ملاقات کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں سے کوئی حل نکالنے کا کیا تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ کیا یہ کامیاب ہو پائے گی، اور کیا دونوں جو سائڈز ہیں، گورنمنٹ ہو یا پی ٹی آئی، وہ کو مثبت رویہ ان کا اس حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو 2 بہت ہی مایہ ناز تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ سر، اب بات کریں گے، تشریح کریں گے کہ پاکستانی سیاست اب کہاں جا رہی ہے، بریک کے بعد۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ اگرچہ تحریک انصاف اور اس کے بانی چیئرمین موروثیت کے خلاف رہے، لیکن ان کے جیل میں جانے کے بعد اور بار بار احتجاجی تحریکوں سے ایک بات مکمل طور پر واضح ہو گئی ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر تحریک انصاف میں بھی فیملی پالیٹکس کی جڑیں مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ بانی چیئرمین کی فیملی کے 3 کردار ایسے ہیں جو پچھلے کئی ماہ سے سیاست میں ایکٹیو ہیں۔ پہلے نمبر پر بانی چیئرمین کی بہن علیمہ خان، اس کے بعد بانی چیئرمین کی اہلیہ بشرا بی بی، اور تیسرے نمبر پر بشرا بی بی کی بہن مریم بٹو۔ آج بیرسٹر گوہر کا تازہ بیان ہے کہ بشرا بی بی کی سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ بشرا بی بی احتجاج میں عام کارکن کی طرح شامل ہوئی ہیں۔ بشرا بی بی کے بارے میں خان صاحب نے بھی کہا اور ان کا اپنا سٹیٹمنٹ بھی ہے، وہ بشرا بی بی کا کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست میں حصہ لینے کا، اور پاکستان تحریک انصاف کے سارے ورکر سپورٹر بھی شامل تھے، تو بی بی ہونے کے ناطے سے انہوں نے وہ اس میں پارٹیسپیشن کی ہے، وہ آئندہ بھی پارٹیسپیٹ کرے گی اگر وہ چاہتی ہے۔ باقی جہاں تک ان کا رول ہے پولیٹیکلی، تو وہ پہلے کہہ چکی ہے کہ میں پالیٹکس میں نہیں ہوں، اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ پالیٹکس میں آپ ان کو ڈریو نہ کریں۔ بیرسٹر گوہر کی وضاحت اپنی جگہ، لیکن بانی چیئرمین کی فیملی پارٹی فیصلوں کو متاثر کسی حد تک ضرور کرتی ہے۔ علیمہ خان بانی چیئرمین کی گرفتاری کے بعد مسلسل میڈیا پر آ کر بانی کی صحت، رہائی اور پارٹی کے لائحہ عمل پر بات کرتی رہی۔ 24 نومبر کے احتجاج کی کال کا اعلان بھی علیمہ خان نے کیا تھا۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلا مستقبل میں ہم نے مارشل لاء کے اندر رہنا ہے یا ہم نے آزادی میں رہنا ہے۔ اور 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دی ہے، اور یہی ان کی جو پوری سٹیٹمنٹ تھی، یہ میں نے آپ کے پاس ان کا پیغام پہنچا دیا۔ اب بات کرتے ہیں بشرا بی بی کی۔ ناظرین، بشرا بی بی نے پاکستان تحریک انصاف جو ہے مانے یا نہ مانے، انہوں نے سیاست میں اپنا ایک رول اب ضرور بنا لیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ 24 نومبر کی احتجاجی کال سامنے آنے کے بعد بشرا بی بی نے خیبر پختونخوا میں بیٹھ کر پارٹی کے تنظیمی معاملات اور احتجاج کی اسٹریٹجی کو
کسی حد تک لیڈ کیا. پھر احتجاج سے 2 روز قبل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں سعودی عرب سے متعلق متنازع بات کی اور ہر طرف واویلا مچ گیا. خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا, ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو اور ہمیں یہ نہیں چاہیے. آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا. احتجاج کے روز بھی پی ٹی آئی میں 2 آرا تھی کہ سنجانی کے مقام پر کاروان کو روکا جائے یا آگے بڑھایا جائے. پارٹی کے اندر سے ہی خبر آئی کہ بانی چیئرمین سنجانی کے مقام پر دھرنا دینے کے لیے راضی ہو گئے, لیکن سب نے دیکھا کہ بشرا بی بی نے کاروان کو لیڈ کرتے ہوئے ڈی چوک تک پہنچا دیا. پھر کیا ہوا یہ ساری کہانی آپ جانتے ہیں. حکومتی آپریشن کے بعد مظاہرین منتشر ہو گئے, احتجاج ختم ہو گیا اور تنقید کا دھارا بشرا بی بی کی طرف مڑ گیا. لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ پارٹی رہنما بشرا بی بی کو ڈیفینڈ کرتے نظر آئے. بشرا بی بی کا رول کچھ فائنلائز ہوا ہے کہ اب کیا رول ہے ان کا یا نہیں ہے؟ ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے سر, ان کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے. ہاں وہ ایک زوجہ ہے, اپنے میاں کے لیے بالکل ان کا رائٹ ہے, جس طرح باقی سارے لوگ جا رہے ہیں تو وہ اپنے میاں کے لیے کیوں نہ جائیں. اف شی وانٹس ٹو پارٹیسپیٹ ان اینی احتجاج تو شی کین, شی ڈز. میں نہیں سمجھتا ان کا کوئی سیاسی رول ہے اور نہ خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسا رول ڈیفائن کیا گیا اور نہ آج کوئی ایسی بات کی. اب بات کرتے ہیں مریم ریاض بٹو کی, جنہوں نے گارڈین اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بانی چیئرمین اس وقت کسی پر بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں کیونکہ پارٹی کے لوگ ڈبل گیم کر رہے ہیں. ہمارے شو میں کل انہوں نے رہنماؤں کے نام بھی لے دیے. میں نے اس وقت ان پرٹیکولر بات ہو رہی تھی گوہر صاحب کی اور ساتھ بیرسٹر صاحب, پرٹیکولرلی بیرسٹر صاحب, کیونکہ وہ جس طرح سے خان صاحب کی طرف جا رہے تھے اور بات یہ ہو رہی تھی کہ خان صاحب نے تو کلیئرلی بتا دیا تھا کہ کیا 4 کنڈیشنز ہیں, 4 یا 5, اور صرف ان پہ بات ہوگی. خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے پاس جگہ چینج کرانے کے لیے آئیں. اب یہ تو میں نے یہ بولا کہ ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی جب خان صاحب کی ڈائریکشنز بہت کلیئر تھیں, تو ان کو جس نے بھیجا ہے تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں. ہمارے یہاں لیڈر کی فیملی کا سیاست میں کردار کوئی نئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بھی لیڈرز کے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں سیاست میں ان ہیں. اس لیے اگر پی ٹی آئی میں بھی بانی کی قید کے بعد جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس میں بہن اور اہلیہ کا کردار کوئی اچھمبے کی بات نہیں, لیکن علیمہ خان اور بشرا بی بی کی کہی گئی بات ڈومینیٹ ضرور کرتی ہے. باقی رہنماؤں کا بیان کچھ حد تک پیچھے چلا جاتا ہے جب فیملی گفتگو کرتی ہے. آج بھی پی ٹی آئی میں جو صورتحال ہے اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فیملی مکمل طور پر سیاست سے آؤٹ ہے. بیرسٹر گوہر کی آج کی وضاحت ایک طرف اور یہ کہہ دینا کہ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں حالیہ واقعات سے مطابقت نہیں رکھتا, کیونکہ بعض اوقات ناظرین ایکشن سپیڈ لاؤڈر دین ورڈ. اور ہم نے پچھلے چند ماہ میں دیکھا ہے کہ بشرا بی بی ہوں یا علیمہ خان, پی ٹی آئی کی سیاست اور بانی کے احکامات کھل کر کارکنوں اور عوام تک پہنچاتی ہیں, جس میں کوئی بری بات نہیں ہے. میں تو پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر اور باقی جو قیادت ہے وہ کیسے بانی کی ہدایات کو براہ راست عوام تک پہنچاتے ہیں, کیونکہ ماضی میں تو اڈیالہ جیل کے باہر جب فیملی کا کوئی ممبر بات کرتا ہے اس کے بیان کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ ٹی چوک پہنچنے کا سہرا بھی فیملی کے ہی ایک ممبر کے سر ہے, نہ کہ پارٹی کی عادت. 2 بہت ہی سینئر تجزیہ کار جرنلسٹ اینکرز ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ذرا ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم سیاسی صورتحال کی کس طریقے سے تشریح کر سکتے ہیں. جناب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اطہر کاظمی صاحب اور افسا کومل صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. افسا, اگر میں بات آپ سے شروع کروں, یہ جو میں بھی اس سیگمنٹ سے پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو فیملی کا جو ایک پہلو ہے وہ جو اب پچھلے چند ہفتوں سے بڑی ہیڈ لائنز بنا رہا ہے, چاہے وہ بشرا بی بی ہوں, چاہے ان کی بہن مریم وٹو ہوں, چاہے علیمہ خان صاحبہ ہوں, یہ جو فیملی فیکٹر ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز آف چینجنگ دا وے دیٹ پی ٹی آئی از رن. کیا وہ جو موروثیت کا ایلیمنٹ تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب انٹروڈیوس ہو گیا ہے اور اس کو اب پی ٹی آئی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا؟ میرا خیال, بہت شکریہ فہد صاحب. میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں مختلف سچویشن اس لیے رہی کہ وہاں پر ایک شخصیت کا زیادہ تر راج رہا.
دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ایک سلسلہ ہے، لیکن ان کی ایک ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ضرور ہوتی ہے. بالخصوص اگر ہم نے مسلم لیگ نون کی بات کریں، پی ٹی آئی کے دور میں جب ان کی فرنٹ روورز سارے جیل میں تھے، کوئی نہ کوئی پارٹی کا موقف دینے کے لیے ضرور موجود ہوتا تھا. لیکن یہ بات بھی یہاں پر نوٹ کرنا اہم ہے کہ ان کا محاذ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس سطح پر نہیں پہنچ گیا تھا جس پہ پی ٹی آئی کا ہے، اور اس کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں خان صاحب خود اڈیالہ جیل سے. جو ہیڈ لائنز ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے ہاں بن رہی ہیں پچھلے 1-1.5 سال سے، وہ عمران خان کے اپنے سٹیٹمنٹس کے حوالے سے بن رہی ہیں. سو ان کی ایک ایکسیس میڈیا تک ہے اور وہی پارٹی کو رن کر رہے ہیں. موروثی اعتبار سے ان کی اہلیہ کی طرف سے معاملات کو دیکھنا اور ان کی بہن کا سامنے آنا، وہ ہمیں اس انداز میں تھوڑا بہت ضرور مختلف نظر آتا ہے کہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، وہ سیاسی فیملیز تھیں اور انہوں نے دور اقتدار مختلف قسم کے دیکھے ہوئے تھے، اچھے اور برے وقت بھی دیکھے تھے. تو ان کی فیملیز کا اس کو ہینڈل کرنے کا انداز کافی مختلف تھا، اور وہ پبلک ڈومین کے اندر بھی وہ خواتین اس انداز میں ضرور رہیں کہ لوگوں کو اندازہ تھا کہ وہ کس شخصیت کی مالک ہیں، کس فیملی سے آتے ہیں. پی ٹی آئی کے اندر یہ چیز مختلف رہی، کیونکہ ایک بہت عرصے تک یہ بات کہی گئی کہ بشرا صاحبہ جو ہے ان کا کوئی سیاسی رول نہیں ہے، وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے، وہ صرف روحانی اعتبار سے جانی جاتی ہیں. لیکن اب اچانک سے پارٹی کے لیے مشکلات کا انبار اس نہج تک ہونا جس کی ہمیں سیاست کے اندر ماضی قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور پھر اس میں بشرا بی بی کو کردار ادا کرنا، میرے خیال سے خواہش کے مطابق تو نہیں تھا. پارٹی اس نہج پر پہنچ گئی تھی جہاں پر ان کو ایک رول پلے کرنا تھا. اطہر صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر کوئی خبر چیک کرنی ہو یا اگر کوئی اتھارٹیٹیو قسم کی بات کرنی ہو تو فیملی جو ہے وہ اصل سورس آف انفارمیشن ہے اور شاید لیجٹمیسی بھی ہے. تو یہ جو ایک عنصر ہے یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے اندر آ چکا ہے اور ایکسپٹ ہو چکا ہے. دیکھیں، اس میں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. پی ٹی آئی جن حالات سے گزر رہی ہے، ہم نے اپنی سیاسی حالیہ تاریخ میں کسی بھی جماعت کو ان حالات سے گزرتے نہیں دیکھا. آج ہی ان کے 97 جو مرکزی رہنما ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری، 90 سے زیادہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کے اندر موروثیت آ گئی یا فیملی کا کردار ہے، اگر وہ اقتدار میں ہوتے اور وہ اقتدار میں جس طرح مریم بی بی کو بنا دیا گیا وزیر اعلیٰ، حمزہ صاحب کو بنا دیا گیا وزیر اعلیٰ، شہباز شریف صاحب کو بنا دیا گیا وزیر اعظم، بلاول صاحب کو بنا دیا گیا وزیر خارجہ، زرداری صاحب خود بن گئے صدر، ویسا کردار تو ہمیں نظر نہیں آتا. میرے خیال میں اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا. یہ اپوزیشن ہے، یہ ایک لڑائی ہے، یہ مشکل وقت میں خاندان آگے آ رہا ہے. ماضی میں تو مشکل وقت میں یہاں پہ جاوید ہاشمی بیٹھا تھا، جاوید ہاشمی کو جیل میں چھوڑ کے پورا شریف خاندان جو ہے وہ چلا گیا جدہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ان کی فیملی ہے، اگر وہ کوئی چیز لے رہی ہے، کوئی اونس لے رہی ہے، کوئی برنٹ لے رہی ہے، تو وہ مشکلات کا برنٹ لے رہی ہے اور وہ فیملی لیڈ کر رہی ہے فرنٹ سے. یہ واقعی ایک مختلف فیکٹر ہے جو ہم نے اپنی سیاست میں نہیں دیکھا. چاہے خان صاحب کو بھی دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی سخت بات ہو، ان کی قیادت نہیں کرتی ہے، وہ خان صاحب خود کرتے ہیں، جیل کے اندر سے بیٹھے ہوئے کرتے ہیں، ان کی فیملی کرتی ہے. تو اس طرح میں واقعی سمجھتا ہوں کہ ان کا کردار ڈیفرنٹ ہے. باقی ہاں، ان کی پولیٹکس سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، پر ان کی جماعت کے جو لیڈران پہ بھی تنقید ہو رہی ہے، مجھے سم ٹائم لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی زیادتی ہے. ہم نے کسی بھی سیاسی جماعت کی تمام لیڈرشپ کے ساتھ ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ اے ٹو زیڈ تمام پہ پرچے ہوں، تمام ہی غدار قرار دیے گئے ہوں. اب صورتحال کچھ ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ بالکل ایک اگریسو موڈ میں ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو ہے وہ جو بیانات آ رہے ہیں، جو ابھی ہم نے دیکھے، جو خان صاحب کی طرف سے ان کے پوسٹ پہ آئے، وہ بھی بالکل نان کمپرومائزنگ سے ہیں. سو اب سر واٹ ہیپنز ناؤ؟ یہ پیپلز پارٹی کا جو ایک ہمیں رول نظر آ رہا ہے کچھ بیچ میں کسی طریقے سے کچھ معاملات کو ٹھنڈا کرنے کا، کہیں سے کوئی آپ کو طریقہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں سائڈیں مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں، یا بس اب یہ جنگ و جدل ہی رہے گا؟ فاز، اب لڑائی جس نہج کے اوپر پہنچ گئی ہے، میرے خیال سے مذاکرات کی ٹیبل پر ہی اب آ جانا چاہیے. فیصل وابڈا صاحب کا کل کا اگر آپ نے سٹیٹمنٹ دیکھا ہو تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست بمقابلہ پی ٹی آئی نہیں تھی، اس طرح نہ کہا جائے، بلکہ یہ حکومت، یعنی یہ معصوم سی نون لیگ کی شہباز شریف صاحب کی حکومت اور ان کا مقابلہ تھا پی ٹی آئی سے. یہ بات تو پی ٹی آئی خود بھی سن کر ہنسی ہی ہوگی، کیونکہ ان کے مخاطب تو صرف اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ رہی، جس کو جب انٹرنیشنل شخصیات اس کے اوپر بات کرتی ہیں یا انٹرنیشنل میڈیا کور کرتا ہے تو وہ اس کو پاورفل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتا ہے. تو وہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم بھی ایک پاورفل ترین پاکستان کے اندر جو ہے ایک فریق ہیں، اور ہمارے مد مقابل بھی پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہی ہے. تو وہ تو خود مخاطب نہیں کرتے مسلم لیگ نون کو. لیکن اب ایسا نظر آتا ہے کہ فیصل وابڈا صاحب جو بات کرتے ہیں اس کی سگنیفیکنس کیا ہوتی ہے، وہ آپ کے ناظرین بھی بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ پیغام کہاں سے آ رہا ہے.
تو جو واقعات پیش آئے، جس انداز میں یہ اس احتجاج کو منتشر کیا گیا، اس میں جہاں پر پہلے دن ایک کانفیڈنس دکھایا گیا حکومت کی طرف سے جس کی نمائندگی محسن نقوی صاحب کر رہے تھے، تو وہ اس کو اب کچھ واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تمام ملبہ آن دا فیس آف اٹ مسلم لیگ نون کی طرف ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو جس سے بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے اگر ہم 2+2 کریں کہ جو جس طریقے سے چیزیں انفولڈ ہوئی ہیں وہ اس نے ایک فقدان مزید اعتماد کا جو ہماری ریاست اور عوام کے درمیان ہے۔ اب جب ہم عوام کہتے ہیں تو اس میں ہمیں کس سیاسی جماعت کا کوئی سپورٹر ہے یا کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے یا ملک کے کس حصے سے آتا ہے، اس کو ایک طرف رکھنا ہوتا ہے، اس کو پاکستان کے عوام کے طور پہ دیکھنا ہوتا ہے۔ سو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ایمرجنسی بیسس کے اوپر اس وقت تو ریاست کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ جو ہمارے درمیان ایک فاصلہ بڑھ رہا ہے، ایک اعتماد کا فقدان بڑھ رہا ہے عوام اور اس کو کیسے کم کیا جائے؟ اثر یہ جو ابھی افسا جس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ ایک احساس ہونا چاہیے کہ ایک فاصلہ جو ہے عوام کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اگر یہ احساس ہو بھی رہا ہے تو اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ یعنی آپ کو ہی لگ رہا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ لچک کے مظاہرے کا امکان ہے کہ وہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے جی جو میکسیمم کانفرنٹریشن ہونی تھی وہ تو ہو گئی 24، 25، 26 نومبر کو، اب ڈی ایسکلیٹ کرنا ہے اور کسی بھی طریقے سے معاملات کو اس نہج پہ لایا جائے کہ اب یعنی کہ کسی سلوشن کی طرف بڑھا جائے، یہ ایکنالجمنٹ، یہ ریئلائزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جو بھی کردار ہوگا اس میں وہ پارلیمنٹ کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہم نے اس کی مثال ہم نے جنوبی کوریا میں دیکھی، ساؤتھ کوریا میں ہم نے دیکھی کہ ماشاء اللہ لگا، اور پارلیمنٹیرین جس طرح پہنچے اور جس طرح انہوں نے عوام کے رائٹس کا دفاع کیا اور 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے ماشاء اللہ ختم کروایا۔ انفارچونیٹلی ہمارا ایشو جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بڑا ہمارا ایشو ہماری پارلیمنٹ ہے۔ ہماری پارلیمنٹ تو وہ قانون سازی کر رہی ہے جو میرے اور آپ کے رائٹس کھینچ رہے ہیں، ہمارے وہ رائٹس جو ہے غصب کرنا چاہتے ہیں۔ تو پارلیمنٹ جب تک اپنا کردار ادا نہیں کرتی تب تک یہ معاملات مجھے درست ہوتے تب تک ذرا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پائے گا۔ بالکل یہ بات آپ کی بالکل درست ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ دونوں کا، افسا کومل صاحبہ، اطہر کاظمی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین معاملات آپ کے سامنے ہیں اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ کسی طریقے سے جو درجہ حرارت ہے وہ کم ہو اور مذاکرات کا سلسلہ کہیں سے بھی جو ہے وہ شروع ہو۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔